جبین شوق کو یہ آگہی ہے، میری منزل قدم گاہ جری ہے، ہزاروں پار نہ کر پائے اس کو، لکیر ایک غازی نے جو کھینچ دی ہے، ہر ایک مشکل میں یا عباس کہہ دو کہ ان کا نام ہی ناد علی ہے۔ ناظرین، آج 8 محرم ہے اور ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے مولانا محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، آج 8 محرم ہے اور خصوصی طور پر جو ذکر ہے کربلا والوں کا، ان میں آج حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت ایک بہت ہی نمایاں شخصیت جو کربلا کے میدان میں بھی مانی جاتی ہے، اور اس سے قبل بھی آپ نے بہت سی جنگوں میں، صفین میں بھی، دیگر جنگوں میں جس طرح اپنے آپ کو پیش کیا، اور یہ ایک پورا منصوبہ تیاری تھی جو حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کی خواہش حضرت علی علیہ السلام رکھتے تھے اور جناب سیدہ۔ تو اس حوالے سے آپ پہلے حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جری ہیں، وہ بہادر ہیں، وہ پھر ہم آئیں گے کربلا کی طرف اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس کے حوالے سے جب ہم اور آپ بات کرتے ہیں تو ایک بات بہت واضح ہے کہ آپ کے لیے جو اہل بیت نے ایک ٹائٹل دیا وہ عبد صالح کا بھی ہے، مرد فقی کا بھی ہے، اور اسی طریقے سے آپ قمر بنی ہاشم بھی کہلاتے ہیں، اور آج کے زمانے کے لیے باب الحوائج کے حوالے سے بھی آپ کی پہچان ہے۔ یعنی آج مولا امام حسین کے آپ کربلا میں جائیں تو آپ کو حرم امام حسین، اگرچہ کہ اصل تو باب الحوائج وہی ہے نا، لیکن غازی عباس کے لیے باب الحوائج کا لقب، اور یقیناً چونکہ وہیں سے اجازت لے کے اور انسان جو ہے وہ حرم امام حسین کی طرف آتا ہے، جو 2 روضے جن کے درمیان میں بین الحرمین بھی کہلاتا ہے۔ اور میں تو یوں کہہ دوں گا اس کو اور آسان کر کے، اگر بات کو سمجھنا ہو، کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو حسین ابن علی مدینہ کربلا ہیں، لیکن باب کربلا، باب الحوائج، غازی عباس سے علمدار کی شخصیت۔ باب الحوائج ہیں غازی عباس، اور دونوں کے روضے آمنے سامنے ہیں درمیان میں بین الحرمین۔ اچھا، یہ جب کربلا کے میدان میں غازی عباس غازی کہلاتے ہیں جو شہید ہیں، اور علم مبارک بھی امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، آپ علمدار لشکر حسینی ہیں کربلا میں۔ تو اب کربلا کے میدان میں آپ نے اپنے آپ کو کیسا پیش کیا ہے، یا اہل حرم ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور خود امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو بہت واضح کہ کربلا کی صدیوں سے تیاری ہوئی ہے، حضرت آدم سے لے کے یہ تیاری شروع ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم کی جو قربانی ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی بھی صرف خداوند عالم نے یوں کہیے کہ اب جو سامنے نظر آئی کہ وہ قربانی کہ جب حضرت اسماعیل کو لٹا دیا اور گلے پہ چھری چلا دی، اور بابا کے آنکھ پہ پٹی بھی ہے، بیٹے کے آنکھ پہ پٹی بھی ہے، اور گویا باپ یہ سمجھ رہے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم نبیانہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بیٹے کے گلے کو اوپر چھری چلا دی، کہ تیاری کربلا کی۔ تو حضرت عباس کے حوالے سے جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو حضرت علی مرتضیٰ نے بھی تیاری کی، رسول خدا نے بھی تیاری کی، حضرت فاطمہ نے بھی تیاری کی، اور یہ سب نے جب تیاری کی تو حضرت عباس نمائندگی کرتے ہیں مولا علی کی۔ امام حسین مولا علی کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ رسول خدا کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کی نمائندگی مثلا کیا ہے، حضرت زینب کبریٰ کر رہی ہیں۔ تو غازی عباس کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مولا نے اپنی بڑی ارمانوں کے ساتھ، بڑی تمناؤں کے ساتھ، نماز شب میں دعاؤں کے ساتھ، اور خدا سے طلب کیا، میرا مولا نے کچھ نہیں مانگا دنیا سے مگر 2 چیز،
ایک شہادت ایک غازی عباس. تو یہ پورا حاصل جس کو کہنا چاہیے نا کہ علی مرتضیٰ کی حاصل زندگی غازی عباس. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ خیال تھا کہ فرزند نبی امام عالی مقام حضرت عباس جو ہے وہ اس پر فدا ہو جائیں، ان کے خانوادے پر فدا ہو جائیں. اس لیے کہ جیسے میں نے ساری زندگی رسول کے سائے کی طرح زندگی گزاری، غازی عباس حضرت امام حسین مظلوم کربلا کے ساتھ سائے کی طرح رہا کرتے تھے، یعنی کبھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بابا کی تمنا، بابا کی آرزو، بابا کی خواہش یہی تھی کہ فرزند حسین کبھی تنہا نہ ہونے پائے. تو یہ کربلا اس کی اوج تھی، کمال تھی، معراج تھی. اور آپ علم لے کے جاتے ہیں اور نہر فرات پہ پہنچ جاتے ہیں اور پانی بھی مشق میں بھر لیتے ہیں. اب وہاں سے جب آپ مشق لے کے چلتے ہیں تو ایک عجیب صورتحال سامنے آ جاتی ہے. جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے کہ کیونکہ علم تو آپ کو اسی دن دیا گیا، علمدار حسینی اسی لیے بنایا گیا کہ آپ سے جنگ نہیں کرانی تھی. اگرچہ کہ آپ کو ساری زندگی آپ کو اسی لیے تیار کیا گیا، مگر کیا ہے، جنگ نہیں کرنی. اور غازی عباس جب ایک مرتبہ بار بار اجازت بھی مانگتے ہیں کہ مولا حسین اجازت دیجئے مجھے جنگ لڑنے کی، تو مولا بار بار پلٹ کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ آپ تو علمدار حسینی ہیں، آپ کو میں کیسے اجازت دے دوں؟ علمدار تو آخر تک رہتا ہے، علمدار تو علم کو سنبھالتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ غازی عباس کی خوبی یہ ہے کہ پتھر پہ تو علم بابا نے گاڑ دیا تھا خیبر میں. یہ پتھر کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ جمع کرتی ہے، جماتی ہے، پانی بکھیرنے والے ہے. تو پھر میں کہوں گا کہ غازی عباس نے پانی پہ علم کو گاڑ کر کے، یہ جو آپ نے پانی کا سوال کیا کہ نہر تک پہنچ گئے، تو علم بھی ساتھ میں ہے، مشکیزہ بھی ہے کہ جب انہوں نے بچوں نے یہ آواز بلند کی التش التش کی، تو پھر غازی عباس نے مشکیزہ سکینہ لی اور مولا کے سامنے حاضر ہو گئے. مولا اگر لڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو پانی بھرنے کی تو اجازت دے دیجئے. تو ان کو اجازت ملی نہر تک پہنچنے کی. اور جب نہر میں پہنچ گئے اور نہر میں اتر گئے تو ایک مرتبہ مشکیزہ کو پر کیا اور پھر چلو میں پانی کو لیا اور شاید خیام حسینی کی طرف دیکھا اور پھر چلو سے پانی کو، یعنی دریائے فرات کو سیراب کر دیا. اپنے چلو کے پانی سے پورا دریا سیراب کیا کہ تم پیاسے رہ سکتے ہو، جب تک کہ فرزند رسول پیاسے ہیں یہ فرزند علی کبھی پانی نہیں پی سکتا. یہ ایک لحاظ سے چونکہ ام البنین کے بیٹے ہیں، یہ شہزادی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ کنیز زادی کے بیٹے ہیں. تو کنیز زادی کا بیٹا تو آقا سے پہلے پانی نہیں پیے گا، پانی کو چھوڑ دیا. پھر اپنے اسب کی طرف اشارہ کیا کہ تم پانی پی لو، لیکن اس نے بھی پانی نہیں پیا کہ آقا نہیں پانی پی رہا. تو پھر یہ میں تو کہوں گا علمان الحفیظ معرفت دیکھیے کہ یہ رسول کی بھی ایک مرتبہ اٹھنی جو ہے وہ رسول کے اشاروں کو سمجھتی ہے. تو یہاں پر بھی کہہ لیجئے کہ یہ جانور بھی اپنے آقا کے مزاج کو سمجھتا ہے، اس نے بھی پانی نہیں پیا. اور پھر میں تو یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ مولا حسین کے حوالے سے یہ کربلا کی حفاظت کی ذمہ داری جو حضرت عباس کو دی گئی تھی، تو ایک موڑ پہ حضرت علی مرتضیٰ نے، یہاں سے میں تھوڑا سا اس کو سمیٹنا چاہوں گا کہ ذرا سا اس کو جوڑ دیجئے کہ ہوا کیا ہے اس دوران میں. تو بس اتنا مجھے نظر آتا ہے کہ مولا علی نے حضرت عباس کی ذمہ داری لگائی کہ آج اس باغ کی آپ حفاظت کیجئے. اور اس باغ کی حفاظت کے لیے مولا خوش ہو گئے، غازی عباس خوش ہو گئے کہ بابا نے مجھے اجازت دے دی کہ آج میری بھی ایک ذمہ داری، ہمیشہ ذمہ داری کا کام مولا حسین کو لگاتی ہے، آج مجھے لگاتی ہے. اچھا، بہت خوش ہے، تیار ہو گئے، رات کو جا کے باغ میں بیٹھ گئے. ایک پہر دو پہر گزر گیا ہے، ایک حصہ رات کا گزرا، دوسرا حصہ گزرا، اور پھر ایک سوار وہاں سے آتا ہوا نظر آیا. غازی عباس، بہت مختصر کر رہا ہوں میں واقعے کو، غازی عباس نے ایک مرتبہ آواز دی، اے سوار، بابا نے منع کیا آج اس گلستان سے آپ نہیں گزر سکتے، کوئی اور راستہ لیجئے. اور وہ سوار آگے بڑھ گیا. پھر غازی نے آواز لگائی، پھر وہ نہ رکا. پھر غازی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے خط کھینچ دیا کہ دیکھو اس لائن سے، اس خط سے ادھر نہیں آنا ورنہ خیر نہیں ہے. تو غازی نے یہ کہا اور خط کھینچا اور ادھر سوار جو ہے وہ خط کو پار کر کے اس طرف آ گیا. جیسے ہی وہ آیا، غازی نے ایک مرتبہ اس کی سواری کی لجام میں ہاتھ دیا
اور عرب کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کی سواری کی لجام میں ہاتھ دو گے تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ شروع ہو گئی. سوار نے بھی تلوار نکالی، غازی نے بھی تلوار نکالی، سوار نیچے آیا، دونوں نے شمشیر زنی کی. کافی دیر ہو گئی اور ہر فنی جنگ کے جو فنی حرب ہوتے ہیں وہ غازی نے استعمال کیے، مگر وہ زیر نہیں ہوتا. کافی دیر ہونے کے بعد جب انسان کے بازو، یہ بازو جو ہے نا، یہ بہت اس کی بڑی تاثیر ہے. یعنی بچپن میں بھی ایک مرتبہ وہ مولا حسین پیاسے تھے اور غازی عباس جب ایک مرتبہ دوڑے، جیسے پیاس کا سنا تو فوراً دوڑے کہ میں بھائی حسین کے لیے پانی لینے جاؤں گا، میں پانی لے کے آؤں گا. سر پہ مشکیزہ رکھا اور لے کے آ گئے. اور پانی چھوٹے ہیں، چھلک بھی رہا ہے، گر بھی رہا ہے، بازوؤں پہ شانوں پہ آ بھی رہا ہے. تو اس وقت علی مرتضیٰ نے میرے عباس، غازی عباس کے شانوں کو بوسہ بھی دیا کہ ہاں یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ منزل آئے گی. تو یہاں پر بھی جب دونوں بازو شل ہونے لگے تو پھر ایک مرتبہ غازی عباس نے سوال کیا، اے سوار، تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا. اپنا تعارف تو کرا ہے کون؟ میرے بابا نے سارے یہ شمشیر زنی کے حرف مجھے سکھائے، یہ آخر تم ہو کون؟ بس ایک مرتبہ یہ سوال آنا تھا. میرے مولا نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، عربوں کا دستور ہے، عرب نقاب لگاتے ہیں. مولا نے جیسے ہی نقاب ہٹایا، غازی عباس نے بابا کو دیکھا اور بابا کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اس طریقے سے جیسے کوئی بچہ جو ہے اپنے بابا کے بازوؤں میں آ جاتا ہے، لپٹ گئے کہ بابا آپ. تو غازی عباس رو رہے ہیں. مولا کے چہرے پر ایک اطمینان ہے اور پیار کرتے جاتے ہیں اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں، ہاں عباس، میری تمنا پوری ہو گئی، میری دعا قبول ہو گئی. مجھے یقین ہو گیا کہ اب اہل حرم پر یہ وہ دن ہے، کربلا عاشور کا دن، کہ جب غازی عباس نے ایک مرتبہ وہ نہر فرات پر گئے مگر کوئی ہاتھ نہیں لگا پا رہا ہے، کوئی قریب نہیں آ پا رہا ہے، پانی بھی لے کے آ گئے. ایک مرتبہ علم آگے بڑھا، کچھ نے حملہ کیا، ایک بازو زخمی ہوا، پھر علم تھوڑا نیچے ہوا. بچوں کی وہاں پر خیمے کے باہر انتظار ہے کہ غازی کا علم آتا ہے، غازی کا علم آتا ہے. لیکن جب غازی کا علم جھکنے لگا تو بچوں کی آس ٹوٹنے لگی، کچھ پیاس میں شدت بڑھنے لگی. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک مرتبہ غازی نے دوسرے ہاتھ سے اپنے علم کو تھاما اور پھر علم بلند ہوا. پھر بچوں کی آس امید بھرائی کہ نہیں غازی آ رہے ہیں. اور وہ وقت بھی آیا کہ پھر دونوں بازو قطع ہوئے اور پھر مشکیزہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے غازی نے خیام حسینی کی طرف تیزی سے بڑھنا شروع کیا. مگر ایک گز تھا جو غازی کے سر پر لگتا ہے اور ایک تیر تھا جو غازی کی مشکیزہ میں لگتا ہے. ادھر مشکیزہ چھدی، ادھر غازی زین سے زمین پر آئے. اور پھر جب مولا آئے ہیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ غازی عباس کے سر کو اپنے زانوں میں لیا اور زانوں میں لینے کے بعد کیا کیا؟ ایک مرتبہ کہا، کوئی حسرت ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے؟ کہا مولا، بس ایک خواہش یہ ہے کہ جب میں آیا تھا تو آپ کا دیدار کیا تھا، جانے سے پہلے بھی آپ کی زیارت. کہا پھر کر لیجئے. کہا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے. میرے مولا نے دامن ابا سے خون کو صاف کیا، زیارت ہو گئی. کہاں؟ پھر مولا حسین نے ایک جملہ کہا، عباس میری بھی ساری زندگی کی ایک تمنا ہے، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکار لو. اللہ اکبر! یہ ہے وفا کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ وفا نام عباس سے پہلے لکھوں کہ نام عباس کے بعد. اصل بات تو یہی ہے کہ وفا آج جس کی تلاش میں ہے اسے غازی عباس کہتی ہے. وہ شہید جو آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ شہید بھی ہے، غازی بھی ہے. واحد تاریخ میں کوئی شہید ہے جسے غازی کہا جاتا ہے. یہ شہید بھی ہیں اور غازی عباس ہیں. اور جب ان کی شہادت ہوتی ہے، بازو کٹ چکے ہیں، گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں بنا بازو، اور ان کی شہادت کی یہ منزل انتہائی کٹھن ہے. اور ان کی شہادت کے ساتھ ہی جناب زینب کی امید آس قطعی طور پر تمام ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہی مولانا محمد حسین مسعودی صاحب کو اور آپ کے میزبان ڈاکٹر عین الرضا کو اجازت دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.